فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِیل، پس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس پانی سے کھجور کے باغات، وَأَعْنَابٍ اور انگور کے باغات، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس میں تازہ میوے ہیں بہت زیادہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ پس ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے باغات پیدا کیے، اور باغات دو قسم کے، نمبر ایک کھجور کے، نمبر دو انگور کے۔ معلوم ہوا یہ دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ الگ سے صراحتاً کیا۔ باغات تو اور بھی بہت سے ہیں، جب کسی نعمت کی تصریح کر دی جائے وہ اس کی اہمیت، اہتمام اور فضیلت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو ان دو چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور ہم نے پیدا کی تمہارے لیے ان میں تازہ میوے بہت زیادہ، بہت سے تازہ میوے ہیں۔ تو یہاں نیچے بریکٹ میں لکھیں، جب انہیں تازہ تازہ کسی پھل کو کھاؤ نا تو وہ ہوتا ہے فاکہہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جب اس کو خشک کر کے کھاؤ، خشک کر کے جب آدمی کھاتا ہے وہ بطور غذا ہوتا ہے، اور جب تازہ تازہ کھاتا ہے وہ بطور فاکہہ ہوتا ہے۔ فاکہہ کہتے ہیں پھل کو آدمی تازہ تازہ موسم کا پھل کھائے، موسم کا پھل آیا کھایا تو یہ فاکہہ ہے لذت کے لیے۔ لیکن جب اس کو خشک کر کے آدمی کھائے، جیسے انگور ہے، اب اگر یہ خشک ہو جاتا ہے اس کے بعد لیتے ہیں تو یہ منقع ہے، اس کو خشک کر کے کھا رہا ہے، تو اب یہ بطور غذا کے استعمال ہوتا ہے۔ تازہ ہے، کھجور ہے، خشک کر کے چھوارا ہے، بطور غذا کے استعمال ہے۔ تو جب آدمی کسی چیز کو استعمال کر رہا ہوتا ہے فاکہہ کے طور پہ کھانے کے بعد، وہ فاکہہ میں معنی میں ہے، اور جب کسی کو بطور غذا کے استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ تأکلون کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ عموماً خشک ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور یا کثیر مقدار میں ہوتا ہے تو پھر وہ بطور غذا کے ہوتا ہے، اور اگر تھوڑی بہت مقدار ہوتی ہے کھانے کے بعد تو وہ بطور فاکہہ تلذذ کے لیے ہوتا ہے۔ وَشَجَرَةً، اس سے پہلے انشأنا شجرةً، اور ہم نے پیدا کی ان کے لیے ایسا درخت، تخرج من طور سیناء، جو نکلتا ہے طور سینا پہاڑ پر، جو نکلتا ہے طور سینا پہاڑ پر، تنبت بالدہن، اگاتا ہے روغن، اگاتا ہے روغن تیل زیتون کا، دہن روغن تیل، وصبغ للآکلین، اور سالن کھانے والوں کے لیے، کہ اس سے سالن بنتا ہے کھانے والوں کے لیے۔ اس آیت میں فرمایا ہم نے تمہارے لیے طور سینا پہاڑ پر ایک درخت کو اگایا ہے، اور وہ درخت ہے زیتون کا درخت، اور اس کے دو فائدے بیان کیے۔ نمبر ایک تو وہ بطور روغن یعنی تیل کے استعمال ہوتا ہے کہ انسان اس سے جسم کی مالش کرتا ہے، سر پہ لگاتا ہے، جسم پہ لگاتا ہے، تو یہ بطور تیل اور روغن کے ہے، اور اسی طرح اس سے سالن تیار کیا جاتا ہے کھانے والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا زیتون دو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور نمبر دو جسم کے مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ یہ طور سینا پہاڑ پہ اگتا ہے، یہ تصریح اس وجہ سے ہے کہ سب سے پہلے یہ جو اگا تھا یہ طور سینا پہاڑ پہ اگا تھا، اور یہ نمبر دو یہ کثرت سے جہاں اگتا ہے وہ طور سینا پہ اگتا ہے، باقی جگہ قلیل مقدار میں اگتا ہے۔ اور یا اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، جیسے طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اسی طرح اللہ نے اس بابرکت پھل کو بھی اس پہاڑ پہ اگایا ہے، تو یہ گویا اس کی اہمیت اور اہتمام کی طرف اشارہ ہے۔
تو یہ بڑی اہم چیز ہے، زیتون کا تیل یہ نقصان نہیں دیتا۔ عموماً ہم لوگ ڈالڈا کھاتے ہیں اور یہ گھی کھاتے ہیں جو جانوروں کی اور خاص طور پہ مرغی کے پیٹ سے نکلنے والی جو گندی آنتیں ہوتی ہیں اور جو اس ڈرم میں ڈال دی جاتی ہیں، اور اسی طرح کی غلاظت والی چیزوں سے جو تیل بنتا ہے وہ تو ہم کھاتے ہیں۔ اور جو روغن زیتون کا تیل ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں بھی قسم کھائی والتین والزیتون، تو زیتون کے تیل کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا، اس کا استعمال نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت فائدہ مند ہے، انسانی قلب کے لیے، انسانی اعضاء کے لیے، انسانی صحت کے لیے مفید ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو اس لیے اسے اپنی غذا میں لانا چاہیے۔ تو یہاں اس کے دو فائدے بیان ہوئے، نمبر 1 مالش میں، نمبر 2 سالن بنانے میں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دلیل عقلی نمبر 3، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت کا سامان ہے، بریکٹ میں غور و فکر کا، نہایت غور و فکر کا سامان ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس کے پیٹوں میں سے، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس کے پیٹوں میں سے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں ہیں بہت سارے منافع۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان چوپایوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، جنہیں تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے پہلی تیسری دلیل بیان کی ہے۔ پہلی دلیل عقلی تھی کہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ تھا اور اس میں 7 مراحل کا ذکر تھا۔ دوسری دلیل عقلی تھی جو آفاقی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارنے کا تذکرہ کیا اور پھر اس پانی سے پیدا ہونے والے میوجات، غلے، سبزیوں کا تذکرہ کیا۔ اور یہاں سے تیسری بڑی دلیل، اللہ نے انسان کے لیے چوپایوں کو پیدا کیا اور فرمایا اس میں تمہارے لیے بڑے غور و فکر کا سامان ہے کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں، ان کے پیٹوں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ تو اس میں نہایت غور و فکر اس طرح ہے کہ جانور کا رنگ دیکھیں، بھینس کا رنگ ہے سیاہ، جو چارہ کھا رہی ہے وہ سبز، پانی پی رہی ہے اس کا رنگ الگ ہے، اور جو وہ بھوسا اور خشک ٹکڑے وغیرہ کھا رہی ہے وہ الگ ہے۔ پھر اس کے پیٹ میں پیشاب بھی ہے، گندگی بھی ہے، غلاظت بھی ہے، ان تمام کے درمیان سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے لبناً خالصاً سائغاً للشاربین اللہ پیدا کر رہا ہے کہ نہ دودھ میں پیشاب کا رنگ ہے، نہ گوبر کا رنگ ہے، نہ دودھ کے اندر پیشاب کا کوئی ذائقہ یا گوبر کا کوئی ذائقہ ہے، اور نہ ہی غذا کا ہے، بالکل خالص سفید ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے اس میں بہت عبرت کا سامان ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں بہت سارے منافع، بہت سارے کیا کہ تم ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کی کھالوں سے تم اپنی جیکٹیں بناتے ہو، سردی سے بچنے کا سامان بناتے ہو، اور اسی طرح ان کے جسم پہ جو بال ہیں جیسے دمبے کے، بھیڑ کے، وہ تمہارے کام آتے ہیں، ان کی ہڈیاں انسانوں کے کام آتی ہیں، گویا ہر چیز جانور کی بندے کے لیے نافع۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے بعض ایسے جانور ہیں جن کو تم کھاتے بھی ہو، جیسے گائیں، بکری، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ۔ وَعَلَيْهَا، تم ان پہ سوار ہوتے ہو اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو۔ اب بعض جانوروں میں جیسے گدھا ہے، گھوڑا ہے، انسان اس پہ سوار ہو کے ایسی جگہ پہنچ رہا ہے جہاں وہ خود چل کر نہیں جا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، دلیل نقلی نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ نے اب سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرما رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، چونکہ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جو ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے کہ جن میں لوگوں نے کفر کیا تھا۔ ان سے پہلے کفر نہیں تھا، نوح علیہ السلام کی قوم میں پہلے شرک اور کفر رائج ہوا۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تبلیغ نوح، انہوں نے کہا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، اور نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، افلا تتقون، کیا تم لوگ شرک سے بچتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ شرک سے بچتے نہیں ہو؟
تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں سب سے پہلی دعوت توحید کی تھی۔ یہاں بھی نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ۔ فقال الملأ الذین کفروا عناد قوم، پس کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں، ما ھذا الا بشر مثلکم، اعتراض نمبر 1، نہیں ہے یہ نوح علیہ السلام مگر ایک معمولی بشر تم جیسا، مگر ایک معمولی بشر اور انسان تم جیسا۔ یرید ان یتفضل علیکم، اور وہ نوح چاہتا ہے کہ وہ برتری حاصل کرے تم پر، برتری حاصل کرے تم پر، فضیلت حاصل کرے تم پر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو البتہ اللہ نازل کر دیتا فرشتے کو۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اعتراض نمبر 2، ہم نے نہیں سنی یہ بات اپنے پہلے آباء و اجداد سے، پہلے آباء و اجداد سے ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ بہذا کے نیچے توحید کی بات یا بشر نبی ہوتا ہے، توحید کی بات یا بشر نبی ہوتا ہے، یہ بات ہم نے اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی۔ نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو قوم میں جو سردار تھے انہوں نے کہا، عموماً وڈیرے مالدار دولت مند لوگ پہلے مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ دولت کے نشے میں ہوتے ہیں، زندگی فسق و فجور میں گزر رہی ہوتی ہے، اور پھر انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر پر ایمان لے آئے سب ان کی اطاعت کریں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اس لیے وڈیرے ہمیشہ پہلے مخالفت کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ جو سیٹ ہے اور ہمارے جو لوگوں کے درمیان ایک یہ ٹیپ ٹاپ اور حیثیت ہے یہ برقرار رہے۔ تو وڈیروں نے کہا یہ تو ایک عام سا بشر ہے، بشر تنوین برائے تقلیل، یہ تو ایک عام سا معمولی سا بشر ہے، تمہاری طرح انسان ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کو برتری حاصل ہو، فوقیت حاصل ہو تم پر، یعنی یہ معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر کے تم پر فوقیت چاہ رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کسی فرشتے کو اتار دیتا۔ تو گویا ان کا اعتراض کیا تھا کہ گویا نبی بشر نہیں ہوتا، نبی کے لیے ضروری ہے وہ ملائکہ میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا ہم نے تو یہ بات نہیں سنی، یعنی یہ توحید کی بات کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانو، یہ بات، یا یہ بات کہ نبی بشر ہوتا ہے، یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به، اعتراض نمبر 3، نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا انسان ہے، جنت جسے جنون ہے، ایسا انسان ہے جسے جنون ہے، فتربصوا به حتی حین، پس تم انتظار کرو اس کا کچھ وقت تک، کچھ وقت تک اس کا انتظار کرو، بریکٹ میں کہ شاید یہ اپنے ہوش و حواس میں آ جائے، شاید یہ اپنے ہوش و حواس میں آ جائے۔ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ اصل بات یہ کہ یہ مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا معاذ اللہ، تو لہٰذا یہ دیوانہ انتظار کرو ایک وقت تک، یعنی جنون کا اثر ہوتا ہے ایک وقت تک، تو تھوڑا زمانہ اور وقت گزرے گا، جب یہ اپنے ہوش و حواس میں آئے گا اپنی نارمل اور اصل زندگی میں، تو یہ ہمارے معبودان کو اور ہمارے آباء و اجداد کو برا بلا نہیں کہے گا، انتظار کرو۔ بعض جنون ہوتے ہیں نا وہ موسم کے لحاظ سے ہوتے ہیں، کہ مثلا گرمی میں جنون ہو جاتا ہے، سردی میں نہیں ہوتا، بعض کو خزاں میں ہے بہار میں نہیں ہوتا، تو بعض کا تعلق موسم سے ہوتا ہے، بعض کا تعلق غذا سے ہوتا ہے، بعض کا تعلق جنون کسی بات سے ہوتا ہے، کوئی بات سن لی خلاف مزاج دماغ پھر جاتا ہے، تو کہا انتظار کرو تھوڑی دیر میں یہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، دعائے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو میری مدد کر بسبب اس کے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، تو میری مدد کر، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا، مدد کر یا اللہ، اب تو میرا بدلہ لے اور ان کو عذاب دے، ان کو عذاب دے کہ میں نے 950 سال ان کو دعوت دے دی لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم نے وحی کی نوح کی طرف کہ تو بنا دے ایک کشتی
ہماری آنکھوں کے سامنے، بریکٹ میں ہماری نگرانی میں، ہماری نگرانی میں، ووحینا اور ہمارے حکم کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا پس جب آئے گا ہمارا حکم، وَفَارَتْ تَنُّورُ ابل پڑے گا تنور، ابل پڑے گا تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ پس سوار کر اس کشتی میں، سوار کر فیہا اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین ہر قسم کے جوڑے دو دو، ہر قسم کے جوڑے میں سے دو دو کو سوار کر، من کل نیچے لکھے من کل حیوان، من کل حیوان ہر حیوان میں سے دو دو جوڑوں کو تو سوار کر، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ مگر وہ جس پر ثابت ہو چکی ہے بات پہلے سے، مگر جس پر پہلے سے بات ثابت ہو گئی ہے ان میں سے، کیا بات؟ بریکٹ میں عذاب کی، جن کے لیے عذاب کی بات ثابت ہو گئی ان کو سوار نہیں کرنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور مجھ سے بات مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بات نہ کرنا بریکٹ میں ان کی سفارش نہ کرنا، انہم مغرقون یقیناً وہ تو ڈبوئے جائیں گے، وہ تو غرق کیے جائیں گے، ڈبوئے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح تم کشتی کو تعمیر کرو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق، جس طرح ہم نے تمہیں بتایا ہے تم کشتی کو اسی طرح بناؤ۔ معلوم ہوا نوح علیہ السلام نے کشتی اللہ تعالیٰ کے امر سے بنائی اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور احکامات کے مطابق اللہ نے اس کشتی کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم کشتی کو بناؤ ہماری نگرانی میں ہمارے حکم کے مطابق، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کشتی کو بنایا۔ تو معلوم ہوا کشتی کی صنعت حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اس کے بنانے کا طریقہ اور مکمل نقشہ اللہ رب العزت نے بتایا۔ پھر جب ہمارا حکم آئے گا یعنی عذاب کا، تو اس کی علامت یہ ہے کہ تنور ابل پڑے گا، تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، تو سمجھ جانا عذاب کا وقت آ گیا۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ یا تو تنور سے مراد وہ ایک خاص تنور تھا کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں یا کوفہ میں ایک جامع مسجد میں ایک تنور تھا، یا شام کے اندر ایک خاص جگہ میں ایک تنور تھا، اور یہ مطلق بات ہے کہ تنور سے پانی ابلے، ہر تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ تنور سے مراد سطح زمین ہے، یعنی زمین کی سطح سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، تو سمجھ جانا اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا۔ یہاں تنور کی صراحت ہے، عموماً تنور سے پانی نہیں نکلتا، تنور میں ہر وقت روٹیاں پک رہی ہیں وہ بالکل گرم ہوتا ہے، تو ایسی جگہ سے پانی نکلنے کا ظاہری امکان نہیں ہوتا، لیکن جب ایسی جگہ جس سے پانی نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہر وقت وہ جگہ گرم ہے، اس جگہ سے بھی جب پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں اب یہ عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ تو اس لیے یہ علامت ہوگی، کیونکہ یہ خرق عادت ہے، خلاف عادت بات ہے تندور سے پانی نکل رہا ہے، تو خرق عادت ہے، یہی علامت ہے اللہ کے عذاب کی۔ پس آپ سوار کر دینا اس کشتی میں ہر قسم کے حیوان میں سے دو دو، دو دو یعنی نر اور مادہ، دو یعنی نر اور مادہ۔ یہ وہ حیوانات جن کی نسل کو اللہ نے باقی رکھنا تھا جو انسان کے منافع کے لیے، جیسے اب بیل ہے، گائے ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، دمبا ہے، اسی طرح دمبی ہے، اور گھوڑا ہے، گھوڑی ہے، ہر ایک میں جو جوڑا جوڑا ہے تاکہ اس کے ذریعے آگے نسل باقی رہے۔ لفظ اثنین یہ زوجین کے لیے تاکید ہے، زوجین کا معنی خود بھی دو ہے، لیکن تاکید کے لیے آگے استعمال ہوا اثنین،
دو دو کو سوار کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب جانوروں کو مار کر پھر بھی اور جانور پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سوار کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں ایک سنت یہ ہے، اللہ اسباب سے چیز کو جاری کر دیتا ہے، تو جب دو ہوں گے تو ان سے آگے نسل جاری ہو جائے گی، ورنہ تو اللہ بغیر اس کے بھی جاری کر سکتا ہے، لیکن اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کے نظام کو باقی رکھا ہے۔ اللہ کائنات کو بغیر سورج کے بھی روشن کر سکتا ہے، کائنات کو بغیر چاند کے بھی منور کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو بتانے کے لیے کہ وہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد اصل توجہ اللہ کی طرف کرے، تو ہر چیز میں دو دو کو باقی رکھا۔ معلوم ہوا انسان کی زندگی کے لیے جانور بہت ضروری ہیں، اس سے انسان کے بہت سارے فائدے وابستہ ہیں، بغیر جانوروں کے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، خاص طور پہ جو دیہات کے لوگ ہیں اور فصل کاشت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن آج شہری زندگی میں بھی دیکھو، اگر یہ جانور نہ ہوتے، گوشت نہ ہوتا، دودھ نہ ہوتا، سواریاں نہ ہوتی، تو پھر بھی انسان ساری زندگی کیا کھاتا رہتا؟ سبزیاں، ساری زندگی یا سبزی کھائے یا دال کھائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے، کبھی چھوٹا گوشت کھلا رہا ہے، کبھی اس سے بڑا کھلا رہا ہے، کبھی اس سے بڑا اونٹ کا کھلا رہا ہے۔ تو یہ طرح طرح کے ذائقے جو آج بن رہے ہیں، یہ سب اسی سے۔ بھائی یہ مرغی ہے کہ مختلف قسم کے، کہ آپ کو سفید کڑھائی چاہیے، روغن کڑھائی چاہیے، مرغن چاہیے، شامی چاہیے، سبز چاہیے، مختلف کڑھائیاں پک رہی ہیں، تکے بن رہے ہیں، اس میں سیخیں پک رہی ہیں، سب کس میں؟ گوشت میں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سبزیاں پکتی اور یہ سبزیوں میں اتنے ایٹم بنتے نہ بنتے۔ تو یہ رب العالمین نے انسان کے لیے ان چیزوں کو باقی رکھا۔ پھر فرمایا اپنے گھر والوں میں سے بھی اہل کو سوار کرو، مگر وہ جن پر ہمارے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا۔ عذاب کی بات کس پہ ثابت تھی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی، اور بیٹا جس کو دعوت دی لیکن وہ ایمان نہ لایا، اس نے کہا میں پہاڑ پہ ٹھہر جاؤں گا۔ بس آپ ہم سے بات نہ کیجئے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی ان لوگوں نے شرک کیا ہے، ان کی سفارش ہمارے سامنے نہ کرنا، اس لیے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یقیناً یہ لوگ ڈبوئے جائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو منع فرمایا تھا، لیکن نوح علیہ السلام نے پھر بھی بیٹے کے لیے سوال کیا تھا کہ یا اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، تیرا حکم تو برحق ہے، تو سفارش کی تھی۔ یا تو جواب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی سفارش پہلے تھی اور حکم ممانعت کا بعد میں آیا کہ اس کے بعد نہ کرو، انہوں نے سفارش پہلے کی تھی۔ یا نمبر دو، وہ یہ سمجھے کہ استثناء آیا کہ تمہارے اہل کے لیے نجات ہے، تو وہ سمجھے کہ یہ بیٹا بھی میرے اہل میں سے، اس لیے سوال کر دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے لیے سوال جائز نہیں۔ یعنی وہ استثناء جو تھا کہ ان کے لیے اس کشتی میں سوار کرو ہر ایک کو، اور اہل کا اپنے اہل کو، تو وہ سمجھے بیٹا بھی اہل میں شامل ہوگا، اس لیے سوال کر دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اہل میں سے نہیں، عمل ٹھیک نہیں، تو انہوں نے بعد میں سوال نہیں کیا۔ یا یہ کہ شفقت پدری سے متاثر ہو کر بشر تھے انبیاء علیہ السلام بھی، اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر دوبارہ ایک آخری امید کا سہارا لے کر ہو سکتا ہے یہ اب ایمان لے آئے۔ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کے ایمان کی بڑی حرص ہوتی کہ کسی طرح ہر ایک آدمی جہنم سے بچ جائے، اپنی اولاد ہو تو انسان کو زیادہ ہی دکھ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس امید پر کہ شاید ایمان لے آئے، غیب کا علم تو نہیں تھا کہ نہیں لائے گا، اس لیے آخری آواز اب بھی دے دی کہ بیٹا اب بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ لیکن اس پہ کفر کا غلبہ تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ میں سوار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے شفقت پدری میں سوال کیا تھا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، جب آپ پورے طور پر بیٹھ جاؤ، جب آپ پورے طور پر بیٹھ جاؤ، پورے طور پر یعنی ٹھیک ہو کر بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی کشتی میں بیٹھ جائیں۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس فرما دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وظیفہ نوح بوقت سواری، وظیفہ نوح بوقت سواری۔
وقل رب انزلنی وظیفہ نوح بوقت نزول وقل رب انزلنی، فرما دیجئے اے میرے رب تو اتار دے مجھے منزلا مبارکن، ایسا اتارنا جو بابرکت ہو، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس واقعے میں، ذالک واقعہ، یقیناً اس واقعے میں البتہ نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم ہی آزمانے والے ہیں، ان مخفف من المثقل ہے، یقیناً ہم ہی آزمانے والے ہیں۔ ان آیات میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے کہ آپ کشتی میں بیٹھ جاؤ مکمل طور پر، یعنی جب اطمینان سے بیٹھ جاؤ آپ بھی اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ معلوم ہوا آدمی سواری پر بیٹھنے کے بعد دعا پڑھے، اب یہ نہیں سواری پہ پاؤں رکھا اطمینان سے بیٹھا نہیں دعا پڑھ رہا ہے، تو اطمینان سے بیٹھ جائے اب دعا پڑھے۔ اور جب آدمی سفر میں جائے تو جو ساتھی ہیں ان کا بھی خیال رکھے، تو یہاں کہا جب آپ بھی بیٹھ جاؤ ومن معک، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، تو سفر کے ساتھیوں کا بھی لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ جب سب بیٹھ جائیں اب اللہ سے دعا کریں، کہ اب دعا کیا کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ آپ نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، انہیں ہمارے سامنے غرق کر دیا اور ہمیں نئی زندگی دے دی۔ پھر دعا کریں کہ اللہ اب تو ہمیں اتار دے، لیکن ایسی جگہ اتار جو بابرکت ہو، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ یعنی سواری سے اتر کر منزل پہ پہنچنا، یا اللہ یہ تیری توفیق سے، ورنہ بہت سے لوگ سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو کر قبر میں پہنچ جاتے۔ تو سواری پر سوار ہونے کے بعد اطمینان کے ساتھ منزل مقصود پہ پہنچ جانا اللہ کی توفیق سے، اس لیے فرمایا کہ اے میرے رب تو مجھے اتار، لیکن ایسا اتارنا جو بابرکت ہو، بابرکت ہو خیر و عافیت سے ہو، بابرکت ہو خیر و عافیت سے ہو۔ اب آدمی سواری سے تو اترتا ہے لیکن اس کو اب اسٹریچر پہ اتارا جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد اتر رہا تو وہ بھی ہے لیکن وہ بابرکت نہیں ہے، یا یہ کہ ایکسیڈنٹ کے بعد کھینچ کے اس کو سواری سے اتار رہے ہیں، اتر رہا تو ہے لیکن وہ بابرکت نہیں ہے۔ بابرکت کیا ہے کہ اطمینان کے ساتھ منزل پہ پہنچ جائے، آگے دوسرے استقبال کر رہے ہیں تو یہ اترنا بابرکت ہے، اور اللہ تو ہی بہترین سواریوں سے اتارنے والا ہے۔ یقیناً اس واقعے میں نشانیاں ہیں، اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں، دیکھتے ہیں کون ایمان لاتا ہے کون نہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اور پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسرے قوموں کو، دوسرے لوگوں کو ہم نے ان کے بعد پیدا کیا۔ یہاں قرنن آخرین سے کون لوگ مراد ہیں؟ پہلا قول یہ کہ اس سے مراد قوم سمود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کے پاس آئے تھے وہ قوم سمود مراد ہے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اسی سورت کی آیت نمبر 41 میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، پس ان کو پکڑ لیا ایک چیخ نے۔ آیت نمبر 41 میں ہے کہ پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، تو جس قوم کو چیخ نے پکڑا تھا وہ قوم سمود تھی، تو قوم سمود تھی، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ اب کس کا آگے بیان ہو رہا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قوم عاد ہے، قوم عاد ہے جن کی طرف ہود علیہ السلام پیغمبر آئے تھے، تو ان کی قوم کو بھی صیحہ نے چیخ نے پکڑا تھا، یہ تو وہ مراد ہے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، دلیل نقلی نمبر 2، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا، اب حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ ہم نے بھیجا ان میں ایک ایسا رسول منہم جو انہی میں سے تھا، بشریت رسول، ان اعبد اللہ، بے ان اعبد اللہ، با معذوف ہے، بے ان اعبد اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود، افلا تتقون، کیا تم لوگ شرک سے بچتے نہیں ہو، شرک سے بچتے نہیں ہو تم لوگ۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، عناد قوم، پس کہا وڈیروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جھٹلایا تھا آخرت کی ملاقات کو،
وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے خوشحالی دی تھی انہیں دنیا کی زندگی میں، خوشحالی دی تھی ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ رسول، ھذا رسول، نہیں ہے یہ رسول مگر ایک معمولی انسان تم جیسا، یأکل مما تأکلون منہ، یہ کھاتا ہے اس میں سے جس کو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور پیتا ہے اس میں سے جسے تم لوگ پیتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کے وڈیروں کا تذکرہ کیا اور ان کے امراض بیان کیے کہ ان کے اندر دو مرض تھے۔ پہلا مرض کیا تھا؟ کفرو، مرض نمبر 1 ان لوگوں نے کفر کیا۔ مرض نمبر 2 وکذبوا بلقاء الآخرہ، انہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا جو یقیناً اللہ سے ملاقات کا دن ہے، جس میں اللہ اپنے انعامات دے گا اور اپنا دیدار کروائے گا، اس کو جھٹلایا۔ کیوں جھٹلایا؟ اطرفناہم، سبب مرض، سبب مرض وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو دنیا میں خوشحالی دے دی تو یہ سمجھ گئے کہ ہمارے پاس جب دولت پیسہ ہے تو ہم ہی ٹھیک ہیں، ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب غلطی پر ہیں۔ ما ھذا، یہ مقولہ ہے، پہلے سب قول تھا، ما ھذا یہ کیا ہے؟ مقولہ ہے۔ الا بشر مثلکم، اعتراض نمبر 1، ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو تمہاری طرح ایک معمولی بشر ہے، بشر تنوین برائے تحقیر، معمولی انسان ہے تم جیسا، یہ تو کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو۔ یعنی قوم سمود کا بھی اشکال یہ تھا کہ پیغمبر بشر نہیں ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے، جیسے قوم نوح کا اعتراض تھا کہ پیغمبر فرشتہ ہو، ان کا بھی تھا کہ یہ تو انسان ہے، کھاتا کیوں ہے، پیتا کیوں ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور انہوں نے کہا اگر تم نے اطاعت کی ایسے بشر کی جو تم جیسا ہے، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یقیناً تم لوگ اس وقت البتہ خسارے میں پڑ جاؤ گے، گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ بریکٹ میں یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی، یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ تم لوگ ایسے بشر کی اطاعت کرو جو ہمارے لحاظ سے ادنا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس دنیا دولت پیسہ ہے، تو اگر پیغمبر ہوتا تو وہ اسی طرح اس کے پاس بھی دولت پیسہ اور ہوتا، جب اس کے بعد دولت پیسہ نہیں ہے، عام آدمی ہے، تو یہ پیغمبر کیسے ہو گیا؟ تو گویا انہوں نے ریاست دینیہ کو اپنی ریاست دنیاویہ پر قیاس کیا کہ جیسے دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس دولت اور سرداری ہے تو پیغمبر بھی وہ ہوتا جس کے بعد دولت، سرداری، بڑے خاندان کا پیسے والا ہوتا، تو جب اس کے پاس وہ نہیں ہے تو معلوم وہ پیغمبر بھی نہیں ہے، یا پیغمبر ہوتا تو وہ تو ملائکہ میں سے ہوتا۔ تو یہ سب کیوں مقصد تھا؟ تاکہ ان کی یہ جو سرداری ہے، یہ سرداری یہ ختم ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے کہا اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ، اعتراض نمبر 2، وعدہ دیتا ہے تمہیں، کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں انکم اذا متم، کہ یقیناً جب تم پر موت آئے گی، وکنتم ترابا، اور تم ہو جاؤ گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم مخرجون، کہ تم دوبارہ زندہ کر کے نکالے جاؤ گے، تم دوبارہ زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ ہیہاتا ہیہاتا، ہیہاتا بمانے بعودہ، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، بریکٹ میں عقل سے، بہت دور کی بات ہے عقل سے۔ یہ دوسرا لفظ ہے ہیہاتا، تاکید کے لیے ہے۔ لما توعدون، یہ لما میں یہ زائدہ ہے، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی قیامت کے دن کا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یا دوسرا ترجمہ، جس سے تم ڈرائے جاتے ہو، وعدہ دیے جاتے ہو یا جس سے تم ڈرائے جاتے ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ پہلا اعتراض تو یہ کیا یہ تو ہماری طرح بشر ہے، پیغمبر نہیں ہو سکتا، فرشتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ پیغمبر کہتا ہے جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں، تو تم کو دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے
نکالا جائے گا، میں نے ترجمہ کیا زندہ کر کے، ورنہ تو اصل معنی نکالا جائے گا۔ تو نکالے جانے پر ان کو اعتراض نہیں تھا، کس پر؟ زندہ نکالے جانے پر اعتراض تھا کہ زندہ کیسے نکلے گا، وہ تو مٹی ہو جائے گا۔ یعنی ان کا یہ اشکال تھا کہ انسان کا جو گوشت ہے، لحم، یہ لحم مٹی ہو جاتا ہے، پھر ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اور جب ہڈیاں بغیر گوشت کی ہوں تو یہ بھی ایک وقت آتا ہے یہ بھی مٹی ہو جاتی۔ تو جب یہ دونوں مٹی ہو گئے تو دوبارہ یہ کیسے نکل کر دوبارہ انسان بنیں گے؟ اس لیے انہوں نے کہا ہی ہاتا، یہ بات تو بہت دور کی بات ہے، یعنی عقل اور فہم سے یہ بات بہت دور کی بات ہے، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے یا جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ یہ قیامت کا دن آئے گا، یہ ہماری سمجھ سے دور ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہیا کے نیچے زندگی، نہیں ہے زندگی مگر دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، کہ ہم کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے، کہ ہم مر رہے ہیں ہم جی رہے ہیں، یہ تو دنیا کی زندگی ہے کہ کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اصل بس یہی زندگی ہے جو دنیا کی، اسی میں کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے، روزانہ کتنے مرتے ہیں اور کتنے پیدا ہوتے ہیں، ہم نے دوبارہ موت کے بعد اٹھایا جانا نہیں ہے۔ ان ہوا الا رجل افترا، ہوا کے نیچے رسول، یہ رسول نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص ہے جس نے گھڑ دیا ہے اللہ پر جھوٹ۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں اس کی بات پر ایمان لانے والے، ہم اس کی بات کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی، دعائے رسول، رسول نے کہا اے میرے رب تو میری مدد کر، بسبب اس کے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال کا فاعل اللہ ہے، اجابت دعا، اجابت دعا۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، تھوڑے عرصے میں یہ ضرور ہو جائیں گے پچھتانے والے، تھوڑے عرصے میں یہ ضرور ہو جائیں گے پچھتانے والے، یعنی تھوڑے وقت کے بعد انہیں اپنے کام پر ندامت اور پچھتاوا ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا کہ پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ کی طرف سے اب عذاب آیا۔ کیا عذاب؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس پکڑ لیا انہیں ایک چیخ نے، پکڑ لیا انہیں ایک چیخ نے، اس ذات کی طرف سے جو برحق ذات ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ہم نے کر دیا ان کو سیلابی خس و خاشاک کی طرح، سیلابی خس و خاشاک، یعنی جس طرح سیلاب میں خس و خاشاک آتی ہیں، اوپر کوڑا کرکٹ کچرا بہتا ہوا آتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، تو عذاب کے بعد یہ لوگ بھی ایسے مرے ہوئے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم نے اس طرح ان کو کر دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس دوری ہے اللہ کی رحمت سے ایسی قوم کے لیے جو ظالم قوم ہے۔ بس یہ ظالم قوم تھی جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی، اور ہم نے ان کو نہایت عبرتناک سزا دی۔ تو بہرحال جب انہوں نے نہ مانا تو صالح علیہ السلام نے یا ہود علیہ السلام نے دعا کی۔